السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بیٹھ کر آپ لوگ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھا؟ اور اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھوں کہ آپ نے ابھی کیا پڑھا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو باتیں کل ہم نے کی تھی ان پر کتنا عمل ہوا؟ کیا آپ نے آج صبح قرآن پاک کی تلاوت کی؟ الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ زندگی بھر کرنے کا عہد کر لیں آج، نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو۔ اس کے علاوہ حدیث، جس کے پاس حدیث کی کوئی کتاب نہیں وہ کوئی نہ کوئی کتاب لے لے۔ ویسے تو گھر سے ہی کوئی نہ کوئی نکل آئے گی، کیونکہ عام طور پہ گھر میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، جب ہماری پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی تو پھر ہم کھولتے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ دعاؤں کی کوئی نہ کوئی کتاب آپ ضرور ساتھ رکھا کریں، اور ہر روز کچھ دعائیں اس میں سے دیکھ کر بھی پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں سب دعائیں زبانی یاد نہیں ہوتی، اور اگر زبانی یاد بھی ہوں تو ان کا سیکوینس یاد نہیں ہوتا۔ مثلا ربنا سے اگر 40 دعائیں ہیں اور 40 کی 40 دعائیں آپ کو زبانی یاد ہیں، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پھر شروع سے آخر تک ترتیب بھی یاد ہو۔ ایسا مشکل ہوتا ہے نا، ترتیب نہیں آتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جن دعاؤں کو ہم ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں ان کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہمیشہ کے لیے بھولے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو دعائیں ہیں وہ بہت ہی بہترین دعائیں ہیں، اس کے بعد جو دعائیں حدیث کے اندر ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ہم خود وہ الفاظ نہیں بنا سکتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم اپنے لیے وہ خیر اور بھلائی نہیں مانگ سکتے جو ہمیں مانگنے کے لیے سکھایا گیا ہے۔ لہذا ایک روٹین بنا لے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا الورد المصفیٰ ہے، یا اسی طرح اور کہیں کی بھی چھپی ہوئی دعاؤں کی کتاب لے کر شروع سے آخر تک ہر روز مثلاً اس کے بھی 2 صفحے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعاؤں کا پڑھنا ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ کیا پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ خشوع خضوع تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول۔ کل سے آج تک اگر کوئی اور تجربہ آپ کا ہوا ہو اور وہ آپ شیئر کرنا چاہیں۔ ان کو اس ٹپ نے فائدہ دیا کہ پڑھتے وقت اگر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرے، کوئی بھی آپ کے پڑھنے میں رکاوٹ ڈالے، تو آپ کیا کریں، اس کو بھی کسی کام لگا دیں۔ تو یہ پڑھ رہی تھی کل گھر جا کر، تو ان کی بھتیجی ان کو تنگ کرنے لگ گئی، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں بھی کاپی پین پکڑا دیا اور وہ بھی اپنے کام لگ گئی اور یہ اپنا کام کرتی رہی۔ اور یہ اصول ایک بہت ہی کارآمد اصول ہے، خواہ بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے تو نہیں، بڑے آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کل جب وین میں جاتی تھی اور وین والا میوزک آن کر دیتا، اسے منع بھی کرتی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، تو کل انہوں نے جب کتاب پڑھنی شروع کی تو اس نے میوزک بند کر دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کتاب پڑھتے پڑھتے میں تھک گئی تو میں نے کتاب بند کر دی، انہوں نے پھر میوزک کھول دیا، آخر انہوں نے پھر کتاب کھول لی، پھر میوزک بند رہا۔ الحمدللہ ہماری قوم کے اندر اتنا تو احترام ہے نا علم کا۔ ہم تو وہی ہیں، کام کا فرق ہمیں بدل دیتا ہے، لوگوں کا طرز عمل بھی بدل دیتا ہے، ہمارا امیج بھی بدل دیتا ہے۔ ایک نقاب پہنے ہوئے لڑکی اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فارغ کہیں بیٹھی ہے تو دوسرے دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، اس کی عقل پر، آنکھوں پر سب پردہ ہے، کوئی ان پڑھ لڑکی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اب تو شاید کم ہو گیا ہو کیونکہ الحمدللہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے سر ڈھانکے، تو اس کی وجہ سے امیج چینج ہو رہا ہے۔ لیکن سٹل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ڈھانکنے والے، اسکارف پہننے والے کون ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں۔ تو اس امیج کو چینج کرنے کے لیے، اور اس امیج کو چینج کرنے سے زیادہ اپنے وقت کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا کر سکتے ہیں ہم؟ فرمائیے. جی ہاں، فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کتاب ہمیشہ ساتھ ہونی چاہیے. آپ وین میں جا رہی ہوں، آپ کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، آپ ہاسپٹل میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص دور سے گزرا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن نقاب پہنے ہوئے لڑکی کسی بھی جگہ بیٹھ کر جب کتاب پڑھتی نظر آئے گی تو امیج کیا بنے گا؟ کیا امیج بنے گا؟ ویل ایجوکیٹڈ. او، انٹلیکچوئل بھی اب سر ڈھانکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا عمل تبلیغ کرے گا یا نہیں؟ آپ کا عمل تبلیغ کرے گا، اور آپ کے عمل سے جو تبلیغ ہوگی وہ بہت دور رس ہوگی، بہت گہری ہوگی. میں نے کافی ارلی عمر میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، لیکن عملی طور پر ایک خاتون نے مجھے بہت متاثر کیا. اور وہ خاتون کون تھی؟ پنجاب یونیورسٹی کی کانوکیشن تھی. ضیاء الحق اس وقت چیف گیسٹ تھے، یا وہ ڈگریاں تقسیم کر رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ گریجویشن سیریمنی جو ہوتی ہے وہ بہت گرینڈ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے. سینکڑوں لوگ، کوئی ایم اے کی ڈگری لے رہے ہیں، کوئی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز والے، اور پورے کا پورا کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کی جو لک ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، آپ کے دل میں ایسے گدگدیاں ہونے لگتی ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. تو مجھے یاد ہے شاید یہ 77 کی بات ہے کچھ، یا 76، بہرحال. تو پنجاب یونیورسٹی کی بہت سالوں کے بعد کانوکیشن ہوئی، اور اس کانوکیشن میں ڈگری لینے والوں میں ایک خاتون فرنٹ سیٹ پر تھی جو نقاب میں تھی. ان کو دیکھ کر میں نے یہ سوچا، اگر یہ یہاں نقاب لے سکتی تو میں بھی ہر جگہ لے سکتی ہوں، میں ہر جگہ لے سکتی ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی مجھے پتا نہیں تھا کہ لینا چاہیے جہاں بھی نامحرم لوگ ہوں، لیکن وہ جو اس محفل کی ایک خاتون تھی، ان کا عمل زیادہ متاثر کن تھا بنسبت بہت سارے نالج کے. تو آپ کو نہیں خبر کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے، کام کرتے ہوئے اپنے عمل سے ایسا امیج دیں گے تو دنیا بھر میں جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس امیج کو بدلنے میں آپ کا ایک زبردست رول ہوگا. اسی طرح اس امیج کو آپ اور کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ مثلا حجاب کے اندر سڑک پر کیسے چلنا چاہیے؟ جی، باوقار کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے باوقار چلنا؟ نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. بعض لوگ نقاب، حجاب، گاؤن پہن کے بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہیں. جی، جو بس نکل رہی ہو تو اور آ جائے گی، کیا ہوا؟ نہیں آتی پھر؟ اچھا، تو پھر جلدی نکلے نا. اگر کسی نے گاؤن پہن کر اپنے ٹخنے ننگے کیے ہوئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو کیسے لگتا ہے؟ تھوڑا سا جواب آیا. واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں. کیوں؟ جی ہاں، دوسرے کو اپنی ناسمجھی کا امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ دین ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے بس روایتاً برقع پہن لیا ہے، بس دیکھا دیکھی، بس ایسے ہی جذبات میں آ کر، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص ہماری رینج میں نہیں ہوتا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ یہاں چل رہے ہیں اور وہ وہاں جا رہا ہے اور آپ سب گھر والوں کو چھوڑ کے وہاں پہنچ جائیں اور پھر ایک پریشانی کریٹ کر دیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل آپ کے قریبی انٹریکشن میں آ جاتے ہیں. چلیے بازار والوں کو چھوڑیے، اپنی بہنوں کو دیکھ لیجیے جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھی ہیں. اگر وہ ایسا کرے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے تو یہ منظر الہدا کے باہر دیکھا ہے. میں شاید بازار جاتی نہیں اس لیے مجھے پتا نہیں بازار میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ منظر میں نے الہدا کے باہر دیکھا ہے. آپ سب بھی غور کیجئے اب، اور اگر کسی بھی بہن کا ایسا کچھ معاملہ دیکھیں تو کیا کریں؟ ضرور پیار سے بتائیں. الحمدللہ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. جو دوسرا ہمیں دیکھ سکتا ہے وہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے کہا گیا نا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ جب آپ کو نماز پڑھنا ہے تو لازمی طور پر آپ کو اپنا ڈریس ٹھیک رکھنا ہوگا. پڑھنے لکھنے کا کلچر عام کریں، پڑھنے لکھنے کا کلچر عام کریں. 2 لگانے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، پہلے بتانا ہوگا. دیکھیے ہمیں ترتیب کیا بتائی گئی ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا جانیں. ہاتھ سے روکنے کا مطلب 2 لگانا نہیں ہے.
اور زبان سے روکنے کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اور دل میں برا جاننے کا مطلب نفرت نہیں ہے. یاد رہے گی یہ بات. ہاتھ سے روکنے کا مطلب مار پٹائی نہیں ہے، دو لگانا نہیں ہے. زبان سے بتانے کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب نفرت نہیں ہے. جب دل میں آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر خواہی میں بدلنی چاہیے. وہ نفرت، وہ برائی کی جو تکلیف ہے وہ خیر خواہی میں تبدیل ہو. جب زبان سے کہیں تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم. جھگڑا بھی کرو تو کیسے؟ باللتی ہی احسن. کوئی جھگڑا بھی خوبصورت ہوتا ہے. جی ہاں، خوبصورت جھگڑے بھی ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ، جیسے آپ ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں. جادلہم باللتی ہی احسن. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور پڑھنے میں جو چیزیں کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اپنے لیے پابندی کر لیں، لازم باندھ لیں صبح کی تلاوت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن کے علاوہ حدیث کا مطالعہ، کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ضرور زیر مطالعہ رکھیں. ایک کے بعد ایک کتاب، آسان سے مشکل کی طرف چلتے جائیں. عام مطالعہ کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب رکھیں، بایوگرافیز رکھیں، اور دعاؤں کی کتاب. کیونکہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو دعا کی کثرت اور ہر طرح کی دعائیں، وہ ساری دعائیں آپ کے اندر حرص ہونی چاہیے کہ میں وہ ساری دعائیں مانگ لوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو پھر کوئی بھی دعا چھوٹے گی نہیں. اور اس کو پڑھنا نہیں، مانگنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور پھر مزید یہ کہ مقرر وقت کے علاوہ فارغ اوقات میں بھی مطالعہ کرنا ہے، خصوصاً ٹریولنگ کے وقت. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو کیا مطالعہ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا اس کا کوئی اثر دودھ میں جائے گا؟ جی ہاں. وہ صرف آپ نہیں لے رہے ہوں گے بلکہ بچے کو بھی دے رہے ہوں گے. مجھے سب سے پہلے، کیونکہ الحمدللہ کافی پہلے سے عادت ہو گئی تھی صبح کے وقت قرآن مجید پڑھنے کی، اور اپنے ساتھ ایک عہد کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو قرآن مجید روز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، 82 کی بات ہے، اٹ مینس کہ 25 سال پہلے کی بات ہے، کوارٹر سینچری کی، تو مجھے اس وقت پہلی دفعہ فکر ہوئی کہ اوہ میں صبح قرآن کیسے پڑھوں گی، اور بچے کو تو قرآن سنانا ہے. اور اس وقت کیسٹس اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اس وقت میں نے سوچا کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہونا چاہیے اور اس میں مجھے بھر کے رکھ لینا چاہیے اور میں اسی کو سنتی رہوں. یہ جتنے بھی قراء اور ان کی کیسٹس اور جو بھی سی ڈیز اس وقت جتنا کچھ اویلیبل ہے اللہ کی نعمت اور رحمت، یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی. کہیں کہیں کسی میوزک کی دکان سے، جس پہ ہم جیسے لوگوں کو جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اور شرم بھی آتی ہے، وہاں پر کہیں کوئی قاری باسط کی آواز میں سورۃ الرحمن مل جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اسلامک لیکچرز، اس کا تو بالکل ہی کوئی رواج نہیں تھا. تو بہرحال میں نے اسی طرح کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر جب بچوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کو میں نے یہی طریقہ سکھایا کہ پیدائش سے پہلے بھی قرآن سنو، اور جب بچہ پیدا ہو تو ہر روز اس کو سنواؤ. اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو میں نے بتایا انہوں نے یہ نسخہ کیا ہے اور بہت ہی فائدہ مند رہا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہلکی آواز میں بچہ چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو، اس کے پاس ہلکی آواز میں تلاوت لگائے رکھیں. کراچی میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کا جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے 30 دن میں قرآن پورا کرایا. تو ملنے کے لیے آئی مجھ سے تو مٹھائی لائی. میں نے کہا یہ کیا ہے، کس بات کی؟ میں نے سمجھا کہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کے لیے. میں کہا وہ تو پہلے انہوں نے بھیج دی تھی. تو کہنے لگی آج ان کا پہلا قرآن مکمل ہوا ہے. تو اتنا اچھا لگا کیونکہ ماں کے اپنے سینے میں قرآن ہے، تو اس نے اہتمام کیا اس بات کو. اور ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جس نے ان کو فائدہ دیا.
وہ بات پلاننگ کی ہوتی ہے کہ آپ پلاننگ کر لیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اور اس سے پہلے بھی اور خاص طور پر پیدا ہونے کے بعد پہلی چیز جو سنوانی ہے اور سنواتے رہنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ادھر کی سناتا ہے، کوئی ادھر کی، کوئی گلے، کوئی شکوے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، چیخن دھاڑ ہنگامہ، وہ ایک میلہ ہوتا ہے گھر میں. اور بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی گڑتی یہی لیتا ہے اس قسم کی باتوں کی. اس میں کچھ چیزیں تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جس چیز کو جتنی دیر جو ہمارے بس میں ہے. اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے آئی پاڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پورا پورا قرآن پاک بھر کے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ فون ہوتا ہے نا، چاہے بڑا ٹیپ ریکارڈر بھی ہو، اس کے ساتھ اگر آپ ہیڈ فون لگا دیں نا تو وہ ہیڈ فون کی تار بچے کے کان کے تھوڑا سا دور کر کے رکھ دیں، اس میں سے جو آواز نکلتی ہے بالکل ہلکی ہوتی ہے. کوئی جتنا مرضی تیز والیوم کر دے وہ بچے کو نقصان نہیں دے گا. وہ ہیڈ فون قریب میں کہیں لگا دیں اور بچہ سنتا رہے گا، بھلے کسی اور کو آواز آئے یا نہ آئے. تو انشاءاللہ وہ سو رہا، کیونکہ انسان سو بھی رہا ہو تو وہ جو آوازیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں یا اس کی جو برکت ہے قرآن کی وہ ضرور بچے تک پہنچتی رہے گی. تو بسا اوقات آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ ریڈنگ بھی شاید ان دنوں میں نہ کر سکیں. یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ عموماً ہمارے بھٹکنے کے یہ دن ہوتے. پیریڈ شروع ہوئے، نمازیں گئیں، اب دوبارہ پٹڑی چڑھنا ایک اور مشکل بات ہو گئی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں نماز کی عادت نہیں ہوتی، خدا خدا کر کے نماز کی عادت ہوئی، مہینے بعد پھر بگڑ گئی، پھر بگڑ گئی، خشوع و خضوع سیکھ رہے ہیں، پھر بگڑ گئی. تو ان دنوں میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر بچہ پیدا ہو تو 40 ڈیز کی چھٹیاں، اس میں اور زیادہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھے. مائیں بھاری پیٹ کے ساتھ بازار گھوم گھوم کے وہ بچے کے کپڑے خرید رہی ہوتی ہیں، خود بھی نہیں سیتی، خرید رہی ہوتی ہیں، یہ خرید لو، وہ خرید لو، یہ پیک کر لو، وہ پیک کر لو. تو اب وہ کیا ہوتا ہے، ہم اسی کو تیاری سمجھتے ہیں. جی ہاسپٹل جانا ہے، یہ بیگ بنا لو، اپنے کپڑے بنا لو، اس کے. لیکن جو چیز ہم نہیں تیار کرتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ آنے والے بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی اور میری اپنی روحانی ترقی اور تربیت کہاں سے ہوگی. نتیجہ کیا ہوتا ہے، عموماً لڑکیاں بچے کی پیدائش کے بعد پھر ڈپریشن میں جانے لگتی. ایک تو ویسے کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، وہ ایک خاص کیفیت عورتوں پر آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں. لیکن کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دم ساری نماز، روزہ اور ذکر، اذکار، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سیکھنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ جب بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تو سنبھل نہیں سکتے، کیونکہ دل پہ میل چڑھتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ان دنوں کی پلاننگ کیجیے. یعنی یہ ڈیلی پلاننگ تو ہے، لیکن ان یوزول یا ان ایکسپیکٹڈ قسم کی جو سچویشن ہے یا ایکسپیکٹڈ بھی ہو تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے وہ سوچیے. یقین کی بات ہے نا اصل میں، اور یہ سب کچھ ماؤں سے ہی آتا ہے. ایسے کہ بس ایک چیز ہے دعا، فریاد. دعا جو ہے وہ واقعی میریکل کی طرح کام کرتی ہے. جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ جو بھی چانسز ہیں اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے، ایک بات مجھے ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں کوئی بھلائی اپنے لیے چاہتی ہوں تو مجھے دوسرے کے لیے کر دینی چاہیے. یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے. کوئی بھلائی جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ کسی اور کے لیے کر دیں، اللہ آپ کے لیے کر دے گا. کیا اللہ کا وعدہ نہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور اسے ایکسپٹ کر لینا جو ہے بہت بڑی بھلائی. بہرحال آج آپ نے جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ شیئر کریں گے؟ کتاب کھولیے. جی آپ پیج نمبر بتائیے. 186 حاضر جوابی پیج آپ کے سامنے ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس زمانے کا نبی ہوں، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم نبی ہو تو میں تمہارا خدا ہوں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ. تو یہ لکھتے ہیں کہ اپنے موقع کے لحاظ سے یہ بلا شبہ بہترین جواب تھا. بعض مواقع پر علمی اور منطقی جواب زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جواب کا وہ انداز زیادہ کارآمد ہے جس کی ایک مثال اس گفتگو میں ہے.
اس کو عام زبان میں حاضر جوابی کہتے ہیں. حاضر جوابی ایک اعلیٰ انسانی صلاحیت ہے، تاہم استعمال کے اعتبار سے اس کی دو الگ الگ قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اس خودآداز صلاحیت کو باطل کے توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے، جس کی ایک مثال اوپر کا واقعہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس صلاحیت کو لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرے. کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ حاضر جواب ہوتے ہیں، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے جو لوگ حاضر جواب ہوتے ہیں وہ سوائے دوسروں کا دل توڑنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ عموماً اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم بہت ذہین لوگ ہیں، لہذا ہماری اس ذہانت کی وجہ سے کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ہم جو چاہیں کریں. لہذا ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. کیا یہ عقل مندی؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. جی اور کوئی مطالعے کی چیز؟ پیج 82 صفحہ. دو طریقے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی دین پر تھے اور موجودہ زمانہ کے مسلمان قومی دین پر. جو لوگ خدائی دین پہ چلے ان کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی، ان کے لیے دلوں کے بند دروازے کھولے جاتے ہیں. اس کے برعکس معاملہ ان لوگوں کا ہے جو قومی دین پر چلے. ایسے لوگوں کا ساتھی صرف ان کا نفس ہوتا ہے. ان کا عمل ضد اور نفسانیت کی آگ بھڑکاتا ہے. وہ دوسروں کو نفرت کا تحفہ دیتے ہیں، اس لیے دوسروں کی طرف سے بھی انہیں نفرت اور انتقام کا تحفہ دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے سوچ لیا کہ غیر معمولی حالات میں مطالعے کی عادت کو کیسے برقرار رکھنا ہے؟ غیر معمولی حالات میں اپنی اچھی عادات کو کس طرح قائم رکھا جائے؟ جب حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، جب مشکل وقت پڑے، جب روٹین ڈسٹرب ہو جائے، جب کوئی بیماری ہو، جب کوئی سفر ہو، جب خوشی کا کوئی ایسا موقع ہو کہ حالات اپنے بس میں نہ ہوں، اس وقت اپنی روٹین کو کس طرح برقرار رکھا جائے؟ اس وقت کیا کیا جائے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے. وہ کون سی ہیں؟ کھانا پینا، سونا. وہ تو ایک قدرتی عمل ہے نا جو ہم خود کرتے ہیں سوچ سمجھ کر. جی نہانا دھونا، باتیں نہیں چھوڑتے. اور جی کیا نہیں چھوڑتے؟ ذرا غور کیجئے نا اس بات پہ. یہ شاپنگ وغیرہ چھوٹ جاتی ہے کبھی، باتیں، ہنسنا، رونا، جو بھی ہمارے اوپر کیفیات آتی ہیں. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے. بیمار ہو، تندرست ہو، بس کرنے ہی ہوتے ہیں. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں پر شاید آپ لوگ یہ بات محسوس نہ کر سکیں، لیکن جن ملکوں میں لوگوں کے پاس کوئی دوسری ہیلپ نہیں ہوتی، آپ میں سے بھی کئی لوگ وہاں رہے ہوں گے یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا. وہاں پر مجھے خواتین ایسے واقعات سناتی ہیں کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی پیدائش کے دوران بعض اوقات کوئی بھی ساتھ ہیلپر نہیں ہوتا. ہاسپٹل سے واپس آ کر سیدھے کچن میں جانا ہوتا ہے. یہ پہلا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا کھانا بنانا، گھر کو دیکھنا، سب کام ڈے 1 سے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی وہاں 40 دن مالش نہیں کرتا، کوئی وہاں 40 دن آپ کی خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوتا. امیوں کو ویزا نہیں ملتا، وہ وہاں پہنچ نہیں پاتی. اکیلی لڑکیاں سب کام خود کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. جو انہیں کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. کینیڈا میں بہت برف پڑتی ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری ساری رات برف پڑتی رہتی، لیکن اگلے دن چھٹی نہیں ہوتی، جانا ہوتا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے یوزول ٹائم سے 1-2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور مخصوص قسم کے آلات ہوتے ہیں جن سے برف میں کھڑے ہو کر، کوٹ گلوز پہن کر وہ ساری برف ہٹاتے ہیں، پھر گاڑی کے لیے راستہ بناتے، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے پھر لے جاتے. چھٹی نہیں ہوتی، کام کرنا ہے، بس کرنا ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر دنیا کے لیے جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے، تو دین کے لیے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم اتنی آسانی سے ہار کیوں مان جاتے ہیں؟ اتنی آسانی سے کمپرومائز کیوں کر جاتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا لکھنا. تو یہ جو آپ عہد کر رہے ہیں نا کہ ہم ریڈنگ کریں گے، قرآن روز پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس پہ کمپرومائز نہ کریں.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روٹین میں نہ پڑھ سکے، کہ صبح کے وقت میں نہ پڑھ سکے، تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، آگے پیچھے کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں. کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب مجھے یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن پڑھ لیں، اس وقت ہر درس میں، ہر جگہ پر میں ایک ہی رٹ لگاتی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگوں کی بات سمجھ آ گئی اور بہت سے لوگ پڑھنا شروع ہو گئے، اور سال کے سال ماشاءاللہ سینکڑوں بچیاں قرآن پڑھ کر نکل رہی ہیں. لیکن ان کے پڑھنے کے بعد جو چیز مجھے بہت غمگین کرتی، جو چیز مجھے بہت فکر مند کرتی ہے، وہ یہ کہ جب تک وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن، جب تک وہ الہدا میں ہوتی ہیں، یہاں پر ہوتی ہیں، ان کی ایک روٹین ہوتی ہے، وہ بہت جوش جذبے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. جو ہی گھروں کو لوٹتی ہیں یا یہ کورس کا سلسلہ چھوٹتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ جاتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور قرآن قریب نہیں آتا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر ایک وقت میں رو رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عہد و پیمان باندھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کیا کر دیں گے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ماحول ایسے ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہر چیز ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. ایسے وقت سے ڈریے، ایسے وقت سے خبردار رہیے، اور اس کے لیے پہلے سے ہی سوچ رکھیے کہ اس وقت اگر بچے پیدا ہوئے تو مجھے کیا کرنا ہے، ان دنوں میں نے اللہ سے رابطہ کیسے رکھنا ہے، کیا کیا ذکر اذکار کرنے ہیں، خود کیسے جڑے رہنا ہے، دوسرے کو کیسے بتانا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات وہ مائیں پڑھنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں نگاہیں کچی ہو گئی ہیں، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا، نگاہ کچی ہو گئی ہے لہٰذا کوئی چیز نہیں پڑھنی، نگاہ کمزور ہو جائے گی. اور بات بھی درست ہے. بعض اوقات ان دنوں میں کیونکہ وہ حالت بیماری کے زیادہ قریب ہے، تو جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اپنے اوپر زیادہ سٹریس کرتا ہے تو زیادہ مشکل میں پڑتا ہے. لیکن ایسی حالت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. الحمدللہ آپ ایسے دور میں ہیں جہاں سننے کے لیے بہت کچھ. ابھی آپ نے سب کچھ نہیں سنا، اس لیے ان دنوں کے لیے پلان کر کے رکھیں کہ کیا سننا ہے. جیسے آپ بیبی کے کپڑے خریدنے کے لیے جائیں، اسی طرح آپ کیسٹس بھی خرید کے یا لا کے منگا کے رکھ لیں پہلے سے ہی، اور اس کا بھی پلان کر لیں. اتنے دن ہے میرے پاس، اتنے یہ چیز میں سنوں گی. یہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہلکا نہیں ہونا چاہیے، اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک دفعہ کمزور ہو گیا تو واپس اس ٹریک پر آنا بہت مشکل ہوگا. دیکھیے شیطان ڈے 1 سے انتظار میں ہے کہ کس طرح میں واپس لے جاؤں ان سب کو. انہوں نے اب قرآن اٹھا لیا ہے، اب یہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، کہ کس طرح لے جاؤں ان کو واپس. پھر اس کے علاوہ ماحول، لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں، وہ سب اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہو یا آپ کے اندر زیادہ تقویٰ ہو، یا اب آپ ان کی غلط باتوں میں ہاں نہ ملائیں. کیونکہ جو لوگ غلط کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بھی کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی غلطی پر یس سر کرتے رہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ شوہر قرآن پڑھنے پہ کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ بیوی اس کا ساتھ نہ دے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھے گی تو کیا ہوگا، یہ مجھے روکے گی، میرے لیے گھر میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بہتر ہے نہ پڑھے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین گھر کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں، یہ بھی درست نہیں، اس کی وجہ سے بھی مشکل پڑتی. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا حق ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ارادے کے پکے نہیں ہوتے. اینی ہاؤ کوئی اپنی پڑھی ہوئی چیز شیئر کرے اس کتاب میں سے. پیج نمبر بتائیے. 249. اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ اس کتاب میں آخری حصہ جو ہے وہ خواتین سے متعلق ہے، کیونکہ وہ آخر میں اس لیے ابھی تک شاید کسی کی نظر نہیں گئی، کسی نے اس میں سے کوئی پیج نہیں پڑھ کے سنایا مجھے، نہ کسی نے شیئر کیا، ابھی پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہے الحمدللہ. اس میں خواتین سے متعلق ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو اس لیے بھی میں نے یہ کتاب سلیکٹ کی تھی کہ اس میں خاص طور پر خواتین کے بارے میں کئی ایک باتیں. حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ کے سناتی ہوں سب کو، تاکہ باقی وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. یہ پیج 249 پہ ہے. حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی. ہجرت سے 8 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی. 66 سال کی عمر میں 58 ہجری میں انتقال کیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے آپ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو نکاح کا پیغام دیا.
حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس سے پہلے مطعم بن عدی اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے چکے ہیں. یعنی حضرت عائشہ کو پہلے کس نے پروپوز کیا تھا؟ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے، جبیر کے لیے. اس کو میں نے منظور بھی کر لیا ہے، اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کسی کے وعدے کے خلاف نہیں کیا. حالانکہ ایک طرف کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ایک مشرک. اب آپ وعدے کی پابندی کو دیکھیے اور کردار آپ دیکھیے ابو بکر کا. آج کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی منگنی تک بھی کر دی جاتی، بات بھی پکی ہو جاتی، لیکن اگر اس سے بہتر رشتہ کہیں اور ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا توڑ کے دوسری طرف کر لیتے ہیں، صرف دنیا کی خاطر، مال کی خاطر. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد مطعم کے یہاں جا کر اس سے ملے. اس سے پوچھا کہ عائشہ سے اپنے بیٹے کی نکاح کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ مطعم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس معاملے میں تم کیا کہتی ہو؟ بیوی نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سے رشتہ کرنے میں مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میرا لڑکا سابی ہو جائے، یعنی کہیں بے دین نہ ہو جائے، یعنی مسلمان نہ ہو جائے، اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب اسلام میں داخل ہو جائے. ابو بکر دوبارہ مطعم بن عدی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے جواب دیا کہ میری بیوی نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ. میں یہ بات اس لیے کرنے لگی ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ حضرت ابو بکر مسلمان تھے تو انہوں نے کیوں ایک نان مسلم کا رشتہ لیا یا اس پہ کیوں ٹک گئے. تو بات ہے کہ اس وقت ابھی یہ قانون نہیں آیا تھا کہ مسلمان عورت جو ہے وہ نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. بہرحال اس طرح مطعم اور اس کی بیوی دونوں نے رشتے سے انکار کر دیا، یعنی خود کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے سمجھ لیا کہ وعدے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے. اب حضرت ابو بکر نے خولا سے کہہ دیا کہ تمہارا پیغام مجھے منظور ہے. اس کے بعد مقررہ وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مکان پر گئے. وہاں عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا، مہر 400 درہم مقرر ہوا. اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ معاشرتی معاملات میں اگر کبھی کوئی بات ٹوٹ جائے، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی منگنی ٹوٹ جائے، تو اس سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا خیر نکلنے والا ہو. چنانچہ سردار مکہ کے لڑکے سے عائشہ کا رشتہ ٹوٹا، مگر اس کے بعد انہیں پیغمبر اعظم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی تھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں. اس نامساوی نکاح کی مصلحت یہ تھی کہ عائشہ بے حد ذہین تھی، ان کے اندر اخذ گراسپ کی بے پناہ صلاحیت تھی. اس نکاح نے ان کی خودآگاہ صلاحیت کو سارے عالم کے لیے مفید بنا دیا. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال رہیں. اس مدت میں انہوں نے رات دن آپ کو دیکھا اور آپ کی تمام باتیں سنی. اس طرح علم دین اور حکمت اسلام کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے دماغ میں جمع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اس علم نبوی کو امت تک پہنچایا. وہ تقریباً نصف صدی تک زندہ ٹیپ ریکارڈر بنی رہیں. حافظ ابن حجر ان کی بابت لکھتے ہیں کہ عائشہ کی پیدائش ہجرت سے تقریباً 8 سال پہلے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تقریباً 18 سال کی تھی، ٹین ایجر، اونلی 18. انہوں نے آپ سے بہت سی باتیں یاد رکھی اور آپ کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں. لوگوں نے ان سے بہت زیادہ باتیں اخذ کی اور احکام و آداب میں سے بہت سی چیزیں ان سے نقل کی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کا 1/4 حصہ ان سے نقل کیا گیا ہے. ان کی وفات امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں 58 ہجری میں ہوئی. حضرت عائشہ سے اقوال رسول بہت زیادہ منقول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہایت غور سے سنا، آپ کے ہر عمل کو نہایت توجہ سے سیکھا اور پھر اپنی خودآگاہ ذہانت سے اس کی حکمتیں معلوم کی. ان کا کلام اسلامی حکمت و معرفت کا خزانہ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 میں سے 1 کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کا انتخاب فرماتے. ان کے اس قول میں معانی کا خزانہ چھپا ہوا ہے. حضرت عائشہ نے اپنی ذہانت کو خالص اسلام کے لیے استعمال کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے زہد کو اپنا شعار بنایا. بعد کے زمانے میں آپ کے پاس کثرت سے مال آتا تھا، مگر آپ سارا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتی تھیں اور خود نہایت سادہ زندگی گزارتی تھیں. ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس
1,80,000 درہم بھیجے. آپ نے سارا درہم شام تک خیرات کر دیا، جبکہ اس دن آپ روزے سے تھیں اور گھر میں روٹی اور زیتون کے تیل کے سوا کوئی اور چیز موجود نہ تھی. خادمہ نے کہا کہ آپ کچھ درہم بچا کر گوشت منگا لیتی تو اچھا ہوتا. فرمایا کہ تم نے پہلے یاد دلایا ہوتا تو منگا لیتی، تم یاد کرا دیتی. یہ زہد ہی حکمت کا دروازہ ہے. جو یہ چاہتا ہو کہ خدائی معرفت اور اسلامی حکمت کا چشمہ ان کے ذہن میں جاری ہو، اس کو اس دنیا میں مادی چیزوں سے بے رغبت ہو کر رہنا ہوگا. ہم اپنے آپ کو عموماً کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم ٹین ایجر ہیں، ابھی تو ہمارے پہننے اوڑھنے کے دن ہیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، اور ابھی تو ہمارے کچھ شوق بھی ہیں نا، چھوٹے ہیں ابھی ہم. جب بڑے ہوں گے، آپ جتنے ہوں گے، تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. حضرت عائشہ نے شادی پر کیا پہنا تھا؟ جی ہاں، دھلا ہوا کرتا تھا. دھلا ہوا کرتا تھا، نیا کپڑا نہیں تھا. شادی ہو گئی، ہو گئی. خوش رہی، خوش رہی. کوئی کام کیا؟ جی ہاں. اور آج کل ہمارا سارا مال کتابوں پر نہیں، کپڑوں پہ چلا جاتا ہے، اور اس میں کچھ پیچھے نہیں، وہ سب جو دین کا نام لیتے ہیں وہ بھی اس ریس میں برابر شریک ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ آپ پہننا چھوڑ دو. نہیں، اسلام تو کہتا ہے پہنو، لیکن اس معاملے میں بہت ضروری ہے کہ اعتدال ہو. میری ایک شاگرد تھی ابھی کینیڈا میں، کچھ مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی. بہت اچھی شاگرد ہے، بہت سمجھدار. میں عموماً شادی پہ نہیں جاتی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا اور بعض اوقات کچھ ضروری کام ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اسٹوڈنٹ سمجھتے بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے، کیونکہ وہ بہت قریبی تعلق بھی تھا ان سے، تو مجھے جانا تھا. میری بیٹی کی نند تھی، تو چونکہ رشتہ بھی تھا تو اس لیے مجھے حامی بھرنی پڑی. میں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں. اچھا، جب میں داخل ہوئی اور میرے لباس پہ نظر پڑی تو میرا دل بجھ گیا، مجھے خوشی نہیں ہوئی. اس کا ایک دم چہرہ اتر گیا کہ انہیں کیا ہوا ہے. میرے پاس آئی تھوڑی دیر کے بعد، کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کہتی ہاں سمجھ آ رہی. میں نے کہا شاید آپ کو پوری سمجھ نہ آئی، میں آپ کو پورا سمجھاتی ہوں. میں نے کہا آپ سوچیں، جو پیسے آپ نے اس پہ لگائے ہیں آپ اسے کتنی دفعہ استعمال کریں گی؟ کہ نہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں سوچا؟ اللہ نے عقل کس لیے دی؟ سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا قریبی رشتہ ہے اور میرا حق بنتا ہے. اور الحمدللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میری سنے گی بھی، کیونکہ کچھ لوگ آپ پہچانتے ہوتے ہیں اور وہ سن بھی لیتے ہیں. الحمدللہ ان میں یہ خیر ہے کہ سن لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں اور بھی تھیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی، اور میں نے واضح طور پر ایک ایک چیز ان کو بتائی، اور الحمدللہ انہوں نے ایکسپٹ کی. پھر ایک دن کلاس ہو رہی تھی اور اس میں یہی موضوع پھر آیا، تو اسٹیج پہ آ کے انہوں نے اس واقعے کا خود ذکر کیا کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور آپ میں سے کوئی یہ غلطی نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خوبصورت لباس نہ پہنے. بعض اوقات سادہ لباس بھی، کم قیمت لباس بھی سلیقے سے، ڈھنگ سے بنائے جائے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زیادہ قیمت میں شاید خوبصورتی ہے. خوبصورتی زیادہ قیمت میں نہیں ہے، خوبصورتی سلیقے میں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بغیر استری کپڑے اٹھا کے پہن لیں جی ہم تو زاہد ہیں. اصل زہد دل میں ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لباس کو ہم نے زندگی میں 1 یا 2 دفعہ پہننا ہو، اگر اس کے اوپر ہم لاکھوں خرچ کر دیں تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. جی یہ اسراف ہے. حضرت عائشہ محلے کی جس لڑکی کی شادی تھی وہی کرتا اس کو دیتی تھی، تم بھی یہی پہن لو. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شادی کے کپڑے مانگ تانگ کے بھی پہنے جا سکتے ہیں. یہ بھی عام طور پہ تسلی خود کو دی جاتی ہے کہ شادی ایک بار ہوتی ہے. عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا لباس ہو جو کسی اور نے پہنا نہ ہو. ابھی میں پڑھا رہی تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اچھا خوبصورت لباس پہنے، خوبصورت رنگ پہنے، اچھے طریقے سے سلا ہوا ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن اسراف نہ ہو. اسراف منع ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اور اسراف کیا ہے؟ اپنی گنجائش سے
بڑھ کے خرچ کرنا. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں. بات افورڈ کرنے کی بھی نہیں ہے, بات پھر ضرورت کی بھی ہے. یعنی افورڈ کرنا تو ایک شرط ہے, اور دوسری شرط کیا ہے کہ واقعی وہ ضرورت بھی ہو. اس پیسے میں پورے سال کے کیا 5 سال کے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں. آپ کیا آپ کے ساتھ کئی اور لوگوں کے کپڑے بن سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پردے بھیجے گئے تھے کالام, وہ تو جو پردے تھے وہ اتنے ریشمی تھے کہ اوپر والے حصوں کی قمیضیں اور جو استر تھے اس کی شلواریں بنائی گئی لوگوں کی. وہ کپڑے ہم دیواروں کو پہنائے ہوئے ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی نے اور اس کی 3 ننوں نے ایک ہی جوڑا نکاح میں پہنا, یعنی ایک ہی جوڑا تھا جو باری باری سب نے پہنا. الحمدللہ اس سے کس شان میں فرق آیا؟ کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ صرف اپنے دل کو منانے کی بات ہے, یہ بھی سمجھ کی بات ہے نا. جی ہمیں کچھ سائز کے جوڑے سلوا کے یہاں رکھ دینے چاہیے اور جو آئے پہن کے واپس کر جائے. آپ کو پتا ہے باہر ایسے ہی ہوتا ہے, وہاں کچھ شاپس ہوتی ہیں مخصوص, شادی پہ لوگ جا کے ہائر کر لیتے ہیں, وہ کچھ پیسے دے کے تو کرائے پر لے آتے ہیں پہن کے, اور اس کے بعد جا کے واپس سر سے بھی اتارے, الماریوں سے بھی نکالیں. اور ایسے ڈریس ایک بوجھ بھی تو ہوتے ہیں نا. اور بعض اوقات لوگ صرف قرضہ لے کے بنا رہے ہوتے ہیں, قرض لے کے بناتے ہیں. کپڑے تو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں, لیکن 20 یا 30 ہزار کا میک اپ اس کا کیا کریں گے؟ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. جی کون سا ٹاپک ہے؟ پیج نمبر بتائیے. 241. 241 غلط فہمی کس کو ہو گئی؟ جی ہاں, یہ بہت خوبصورت چیپٹر ہے, میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ, اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ایک رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا. میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے, چنانچہ میں نے آپ کو ڈھونڈا. پھر میں لوٹی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے, خدایا تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دیکھ کر میں نے کہا, میرے باپ اور ماں آپ پر قربان, میں کس خیال میں تھی اور آپ کسی اور حال میں ہیں. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ غلط فہمی کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت عائشہ ہر لحاظ سے ایک افضل خاتون تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبر اعظم کی تھی. اس کے باوجود حضرت عائشہ کو آپ کے بارے میں ایسی غلط فہمی ہو گئی جس کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا. حضرت عائشہ نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہیں پایا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے, حالانکہ آپ اس وقت مسجد میں تھے. چونکہ یہ رات کا وقت تھا, حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی سے یہ قیاس کیا کہ آپ کو اپنی کسی زوجہ کی یاد آئی اور آپ وہاں چلے گئے, حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ آپ کو خدا کی یاد آئی تھی اور آپ خدا کے آگے رکوع اور سجدے کے لیے مسجد میں چلے گئے تھے. غلط فہمی ہمیشہ کسی ظاہری مشابہت کی وجہ سے ہوتی, دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے نا, مگر مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ بظاہر مشابہت کے باوجود غلط فہمی کتنی زیادہ بے اصل ہو سکتی ہے. گھریلو زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور جو کبھی کبھی اتنا بڑھتے ہیں کہ پورا خاندانی نظام متاثر ہو جاتا ہے, ان کا سبب بیشتر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے. غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد اگر سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ محض بے بنیاد تھی. اس طرح پہلے ہی مرحلے میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا, لیکن اکثر لوگ غلط فہمی کی تحقیق نہیں کرتے. اس طرح ایک بے بنیاد چیز بڑھ کر بگاڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی رہنما واقعہ ہے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آگے کا حصہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گی حضرت عائشہ کی گریٹنس کے بارے میں. اگر ہم میں سے کوئی کبھی ایسا گمان کرے تو اپنی غلطی مانیں گے, اور وہ بھی پبلک کے سامنے؟ کبھی نہیں مانیں گے. اور انہوں نے اپنی غلطی بیان کی اور اس کا اعتراف کیا کہ یہ میری غلطی تھی, میری غلط فہمی تھی. اگر ہمیں کبھی غلط فہمی ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ ہم نے غلط سوچا, کبھی مان کے نہیں دیں گے کہ ہم نے غلط سوچا. تو کسی انسان کی عظمت کس میں ہوتی ہے؟ اپنی خطاؤں کے اعتراف میں. تو ضرور ہم سب اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اللہ سے دعائیں مانگے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے, اور جو چند باتیں ہم نے سیکھی ہیں
ہمیں اس پر عمل اور استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.